السلام علیکم دوستو۔ وہ بیٹی بلوچستان کی، وہ پہچان اپنے پیاروں کی، وہ بھٹکی ہوئی منزل، رستوں پہ چلتی پھرتی کنول، جد و جہد جس کی جرت، انسانی حقوق جس کا علم، بے خوف جس کے ارادے، جد و جہد جس کی پہچان، جس کے لفظوں میں طوفان، وہ مظلوم کی پہچان، بے بس کی پکار، ظلم کے لیے للکار، وہ شان مکران کی، وہ لاج لانگوو کی، وہ قیادت کلات کی، وہ نعرہ دل بدین کا، تو رہے صدا سلامت، بولتا ہر بچہ بلوچستان کا، جسے فخر بلوچستان کو، تو دختر بلوچستان کی۔ حالیہ میں بلوچستان کی بیٹی نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ انسانی حقوق کی سربلندی کے لیے باعث فخر ہیں۔ اسی اقدامات نے جو پذیرائی شہرت دی ہے وہ مقامی اور بین الاقوامی طور پر واضح ہو چکا ہے۔ جس طرح ترجمانی کی ہے اپنے لوگوں کی، وہ فخر کی پہچان ہے۔ اس ویڈیو میں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ایک بیٹی جو عام سی، کون کہتا کہ اس بچی نے اپنے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ اٹھانا ہے اور ایک قافلے سے لے کر بڑا سالار بن کر چلنا ہے۔ ماہرنگ بلوچ 1993 میں ایک بلوچ گھرانے کلات کے مانگوچر شہر میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد عبدالغفار لانگو جو وابڈا میں ملازمت کرتا تھا، جس کو 5 بیٹیوں سمیت ایک بیٹے کا اولاد تھا۔ لانگو قبیلہ کوٹیا نوشکی مانگوچر میں رہائش پذیر ہیں۔ ماہرنگ کے والد جو سیاسی قوم پرست جماعت سے منسلک تھے، جس کو الزام تھا کہ وہ BLA سے وابستہ ہے، جس کو 2006 میں پہلی مرتبہ لاپتہ کیا گیا، جس کے کچھ سالوں کے بعد رہائی ہوئی۔ کچھ سال گزرنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ 2009 میں لاپتہ کیا گیا۔ اس مرتبہ بھی ملکی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ 2011 میں ایک ملیٹنٹ کارروائی ہوتی ہے جس میں BLA کے خلاف عبدالغفار لانگو کی موت ہوتی ہے۔ عبدالغفار لانگو کو الزام تھا کہ وہ ریاست کے خلاف بہت سے حملوں میں ملوث ہے۔ ماہرنگ بلوچ والد کی موت کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ سب بہن بھائیوں نے کراچی میں رہائش اختیار کی اور کچھ وقت کے بعد اسکالرشپ کی بنیاد پہ کوٹیا میں بولان میڈیکل کالج میں داخلہ ہوتا ہے۔ آپ کراچی سے کوٹیا واپس بلوچستان میں رہنے لگتے ہیں۔ اس دوران آپ نے سیاسی اور طلباء کی سیاست میں فعال کردار ادا کیا، جس کی بدولت آپ کے بھائی کو 2017 میں لاپتہ کیا جاتا ہے، جس کے بعد ماہرنگ اپنے نقاب پردہ کو اپنے راستوں میں دفن کر دیتی ہے۔ اپنی بھائی کی رہائی کے لیے مسلسل روڈوں پہ احتجاج کرتی، آخر 3 سال بعد رہائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بولان یونیورسٹی نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا، جس کی زد میں ماہرنگ بلوچ نے احتجاج کی کال دی، جس میں یہ مطالبہ رکھا گیا کہ سہولتیں میسر نہیں، جس کی وجہ سے آن لائن کلاسز کو رد کرتے ہیں۔ اس احتجاج میں ماہرنگ سب کا توجہ بن گئی۔ اس طلباء کے احتجاج کو بڑی کوریج ہونے کے باعث پورے پاکستان نے سراہا۔ یہاں سے ماہرنگ کو ایک پذیرائی ملی۔ ماہرنگ بلوچ ڈاکٹر کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد سیاست میں قدم رکھا، کیونکہ آپ کے والدہ کا یہ خواب تھا کہ ماہرنگ ڈاکٹر بنے اور مظلوم لوگوں کی سیاست کی ترجمانی کرے۔ آپ کا بچپن سیاسی گھرانے سے تھا، جس وجہ سے سیاسی اثر ماہرنگ کو سیاست کی طرف لے گیا اور بھائی کے قتل بعد روڈوں پہ احتجاج کرنا شروع کر دیے۔ ماہرنگ بلوچ نے طلباء کے حقوق کے لیے فعال کردار ادا کیا۔ آپ کو پتہ تھا کہ کبھی بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھا، لیکن احتجاج آئین اور قانون کے مطابق ہو۔ پولیس پرتشدد ہو سکتی ہے، اس لیے ہم پرامن سیاسی کارکن ہیں اور یہ ہمارا حق ہے۔ 2023 جنوری میں ماہرنگ نے بلوچستان سے اسلام آباد تک 1600 کلومیٹر طویل مارچ، ایک اہم احتجاج کی قیادت کی۔ اس مارچ کا مقصد بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر قومی اور بین الاقوامی توجہ کروانا تھا۔ 28 جولائی 2024 میں BYC نے بلوچوں پر ہونے والے ظلم ستم کے بارے میں بات کرنے کے لیے بلوچستان میں بحیرہ عرب کے ساحل پر واقع شہر گوادر میں تمام بلوچ عوام، جسے راجی مچی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک قومی اجتماع منعقد کرنے کی کوشش کی، لیکن حکومت نے بہت سے لوگوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ ماہرنگ کہتی ہیں، میرے لیے ہماری مزاحمت کا سب سے ترقی پسند پہلو یہ ہے کہ نسلوں کی ہزاروں خواتین، نوجوان نوعمر لڑکیوں سے لے کر ان کی ماؤں اور خالاؤں سے لے کر ان کی دادیوں اور یہاں تک کہ نانی تک
اس مقصد میں شامل ہوئی ہیں۔